ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ داستان سیف الملوک کی 5ویں قسط میں آپ نے سنا تھا کہ شہزادہ سیف الملوک اور اس کے ساتھی بندروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ اب اس کہانی کی 6ٹھی قسط کی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کہانی کو غور سے پڑھیں اور سنیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور۔ بندروں نے شہزادہ اور اس کے ساتھیوں کو گھیرا ڈال کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک بلند و بالا قلعے میں پہنچ گئے۔ یہ قلعہ لال جواہرات سے مزین تھا۔ اس میں بڑے بڑے برج لگے ہوئے تھے۔ چاروں طرف پھولوں کے باغ بنے ہوئے تھے۔ قلعہ ہیروں کی مانند چمک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اب بندروں کی عملداری میں آ گیا تھا۔ شہزادہ جب قلعے کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک تخت پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا، جس کے سر پر ہیروں اور جواہرات سے جڑا ہوا تاج سجا تھا۔ شہزادہ سیف الملوک نے شاہی رسم کے تحت سلام عرض کیا تو اس شہزادے نے بھی اٹھ کر سلام کا جواب دیا۔ شہزادہ سیف الملوک کو گلے لگایا اور اپنے پاس تخت پر بٹھایا، پھر بندروں کو کھانا لانے کا کہا۔ اسی وقت 40 بندر کھانا لانے لنگر کی طرف دوڑ پڑے۔ رنگ برنگی نعمتیں، گوشت، مچھلی، سب کچھ حاضر کر دیا۔ شہزادہ سیف الملوک نے کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا اور زبور داؤدی زبانی پڑھنے لگا۔ زبور سن کر بندروں کا شہزادہ بہت خوش ہوا اور سیف الملوک سے اس کا حال پوچھنے لگا۔ شہزادہ سیف الملوک نے اپنی کہانی جو اب تک اس کے ساتھ گزری تھی سنائی اور پھر اس کے بارے میں بھی پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک دکھیا انسان ہوں اور ان بندروں کی پوری بادشاہی میں اکیلا ہی آدم زاد ہوں۔ اس بادشاہی سے تو اچھا تھا کہ میں انسانوں کی بستی میں ہوتا، اگرچہ ایک عام آدمی ہی ہوتا۔ پھر اس نے اپنی کہانی بیان کی کہ میرا نام شہزادہ فیروز ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا بہت پیارا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہا کہ ایک دن شکار کھیلنے کی غرض سے سمندر میں اتر گیا کہ ایک دم طوفان آیا اور ہمارے جہاز کو بہا لے گیا۔ 3 مہینے تک یہ جہاز دھکے کھاتا رہا اور بہتا گیا اور ٹوٹتا گیا، حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور میں ایک تختے کے سہارے بہتا رہا یہاں تک کہ اس جزیرے پر آ لگا۔ جیسے ہی جزیرے پر اترا تو بندروں کی فوج نے آن گھیرا۔ وہ مجھے پکڑ کر سیدھا اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی ایک آدم زاد ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر کچھ دن بعد اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ میرے نکاح کے 40 دن بعد وہ مر گیا۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ جب ان کا سردار مر جاتا تو وہ ایسا سوگ مناتے کہ 40 دن تک جوڑے آپس میں نہیں ملتے۔ جب کوئی آدم پیدا ہوتا تو وہ خوشی مناتے اور اسے اپنی سرداری دے دیتے، اور پوری بندروں کی قوم اس کا حکم مانتی۔ مجھے بھی اب یہاں 7 سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت 4100 بندر موجود ہیں جو ہر وقت میرا حکم ماننے کو تیار رہتے ہیں۔ اس جزیرے کا نام ہولنگ جزیرہ ہے۔ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا سفر 40 دن کا ہے۔ اس سے آگے سگساروں کی بادشاہی ہے جو بہت برے ہیں اور ہر وقت ہم سے لڑتے رہتے ہیں، مگر آخر ناکام ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک کے دل میں خیال تھا کہ شاید مجھ جیسا دکھی کوئی دوسرا نہ ہوگا۔
مگر شہزادہ فیروز کی کہانی سن کر وہ اسے اپنے آپ سے زیادہ دکھی لگنے لگا۔ شہزادہ سیف الملوک بندروں کی بادشاہی میں 40 دن تک رہا۔ پھر ایک دن شہزادہ فیروز سے آگے جانے کی اجازت مانگی کہ جس مطلب کے لیے گھر سے نکلا ہوں اس کے لیے جانا ضرور ہوگا۔ شہزادہ فیروز نے ان سب کے لیے نئی پوشاکیں منگوائیں، جوتیاں اور کھانے پینے کا کافی سارا سامان بھی منگوایا۔ پھر ایک سیانے بندر کو بلا کر کہا، انہیں ہماری سرحد تک چھوڑ آؤ۔ پھر شہزادے کو ایک گھوڑا دیا اور کہا کہ اس کو چابک نہ لگانا ورنہ مشکل ہو جائے گی، اس پر بیٹھ کر چلے جاؤ، یہ تمہیں ہماری سرحد تک پہنچا دے گا۔ سرحد پر پہنچ کر یہ گھوڑا اس بندر کے ہاتھ میں دے دینا، اس سے آگے یہ گھوڑا نہیں جا سکتا، اس سے آگے سگساروں کی بادشاہی ہے۔ پھر شہزادہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے چل پڑا اور یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تیز رفتاری سے 7 دن اور 7 راتوں تک چلتے رہے کہ پھر بندر نے مڑ کر شہزادے کو سلامی دی۔ شہزادے نے سمجھ لیا کہ یہ ان کی سرحد ہے۔ شہزادے نے گھوڑا بندر کے حوالے کیا اور خود اپنے ساتھیوں سمیت چل پڑا۔ 7 دن اور 7 راتوں تک وہ چلتے رہے کہ ایک دن جنگل کے بیچوں بیچ گرد و غبار اٹھا۔ جب گرد و غبار کی دھند چھٹی تو دیکھا کہ 40 سگسار سامنے سے بہت تیز دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو شہزادے نے کہا، یہ ہمیں پکڑنے آ رہے ہیں، انہیں تیر مار کر بھگاؤ۔ پھر شہزادے اور اس کے ساتھیوں نے سگساروں کے ساتھ زبردست لڑائی کی۔ کچھ سگسار مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور شہزادہ اور اس کے ساتھی صحیح سلامت رہے اور رب کا شکر ادا کیا۔ سامعین، اگلی قسط سننے کے لیے کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔